بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں تاریخ سے ایک انوکھا واقعہ لے کر آئی ہوں۔ ایک ایسے شخص کا واقعہ جو کہ ایک فتنہ تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جو کہ اپنے زمانے کا اپنی مثال آپ ایک کیمیا گر تھا۔ اس کی کیمیا گری میں طلسم بھی شامل تھا، جس کی وجہ سے طلسم اور کیمیا گری سے اس نے ایک چاند بنایا تھا۔ اس چاند کا نام ماہ نخشب رکھا گیا تھا، اور کامیابی سے وہ چاند طلوع اور غروب ہوتا تھا۔ تو چلیے میں کچھ اس کا پس منظر آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 100 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، اور عتیبہ بن مسلم سمرقند کے علاقہ کو فتح کر چکا تھا، اور بنو امیہ اور بنو عباس کی لڑائیوں کا دور تھا۔ خراسان کے علاقوں میں افغانستان بھی شامل تھا، آج کے دور کا افغانستان کا ایک دور دراز پسماندہ گاؤں مرو تھا۔ یہاں پر اسلام تو آ چکا تھا، لیکن اسلام کی تعلیمات ابھی ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ پائی تھیں، کیونکہ ایک تو یہ علاقے دور دراز تھے، جنہوں نے ان علاقوں تک آ کر صحابہ کرام نے بھی اسلام کی تبلیغ کی، وہ بھی ایک ان کا کارنامہ تھا۔ بہرحال قدیم دور میں آمد و رفت کے ذرائع بھی بہت محدود تھے۔ ایک گاؤں تھا مرو کے نام سے، اس میں ایک مسجد بھی تھی، اور وہاں کا ایک دھوبی بے اولاد تھا۔ بڑی مشکلوں سے دھوبی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ وہ بیٹا انتہائی بدصورت تھا، لیکن پھر بھی دھوبی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کچھ ہوا تو صحیح۔ اس کا نام ہاشم رکھا گیا۔ دھوبی نے اسے لاڈ پیار سے پالا۔ جب وہ گلی میں کھیلنے کے لیے جاتا تو دوسرے بچے اسے دیکھ کر چیخے مار کر بھاگ جاتے۔ وہ کافی بدصورت تھا۔ اس کے بعد دھوبی نے اسے گاؤں میں پڑھنے کے لیے اس دور میں جو مولوی صاحب پڑھاتے تھے ان کے ہاں بٹھایا۔ مولوی صاحب نے دیکھا کہ یہ بچہ بہت ذہین ہے، وہ جو پڑھاتے وہ یاد کر لیتا۔ آہستہ آہستہ اس کی ذہنی صلاحیتیں اور بھی نکھر کر سامنے آنے لگی۔ پھر اسے دوسرے گاؤں کے ایک قدرے بڑے مدرسے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ تعلیم حاصل کرتا رہا۔ چنانچہ ہاشم وہاں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ جب وہ بڑا ہوا تو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایران کے علاقے میں چلا گیا۔ ایران اس وقت کافی ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا تھا۔ ایران بھی خراسان کے علاقے میں ہی شامل تھا۔ وہاں سے اس نے بہت سارے دینی اور دنیاوی علوم حاصل کیے۔ گاؤں والوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ہاشم ہے۔ وہاں اس نے طب اور کیمیا کی بھی تعلیم حاصل کی۔ پھر وہ کافی عرصہ بعد اپنے گاؤں لوٹ آیا۔ جب وہ گاؤں آیا تو گاؤں آ کر اس نے عجیب عجیب سی باتیں کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں نا، بہت زیادہ علم جب ایسے انسان میں پیدا ہو جائے جس کے اندر خود سری اور انا ہو، تو علم اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس شخص کے ساتھ ہوا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کو نکال دیا۔ چنانچہ وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور دراز مقام پر چلا گیا۔ لیکن پھر کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ دوبارہ وہ اپنے گاؤں آ گیا۔ تو اسی دوران ایک بچے کو بہت شدید بخار ہوا۔ اس نے دوا دی تو اس کی حکمت سے بچہ ٹھیک ہو گیا۔ چنانچہ لوگوں نے یہاں تک اس کو برداشت کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کچھ طلسمات بھی سیکھ رکھے تھے۔ اسی دوران اس گاؤں پر چیچک کی وبا کا حملہ ہوا۔ ایک تو وہ پہلے ہی بدصورت تھا، اوپر سے پھر چیچک کے بدنما داغ، اور اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی، جس سے وہ اور بھی بھیانک لگنے لگا۔ لیکن وہ بلا کا ذہین انسان تھا۔ اس نے اپنی ذہانت، کیمیا گری اور طلسمات کے بل بوتے پر بہت سے کام کیے۔ اس نے اپنے لیے ایک سونے کا خول بنایا جسے وہ اپنے چہرے پر چڑھا لیتا تھا، جس سے اس کی چہرے کی بدنمائی چھپ جاتی تھی۔ اس سے وہ
نقاب کے باعث مقنع کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جب اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا تو وہ دور دراز کے پہاڑوں میں ایک قلعے میں جا کر مقیم ہو گیا۔ اپنے چند شاگردوں کو بھی ساتھ لے گیا۔ وہاں پہ وہ کیمیا گری اور طلسمات کی مدد سے حیرت انگیز چیزیں بنانے لگا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی۔ ایک اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو لوگ غصے میں اس کے پاس آتے، لیکن جب دیکھتے کہ اس کی خوابگاہ میں معلق حالت میں چاند ہے اور ستارے ہیں، بغیر کسی سہارے کے، اور سرکنے والے پردے، تو وہ حیرت زدہ ہو جاتے۔ نوجوان تو اس سے مرعوب ہو کر اس پر ایمان لے آتے، لیکن بوڑھے لوگ چلے جاتے واپس ہی۔ اس طرح اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، لیکن وہ اپنے کاموں سے باز نہ آیا۔ وہ خدائی کا دعوے دار رہا اور طرح طرح کی لغویات نوجوانوں کو سکھاتا، یہاں تک کہ اس نے ہتھیار بھی بنا کر دینے شروع کر دیے۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نے اپنی کیمیا گری سے، اور کچھ کہا جاتا ہے طلسم کا بھی عمل دخل تھا، اپنی خوابگاہ میں تارے بنائے اور ایک چاند بھی بنایا۔ جب لوگ اس کے پاس جاتے تو یہ انہیں اپنے چاند اور تارے دکھاتا۔ نوجوان طبقہ تو اس سے مرعوب ہو جاتا، لیکن بزرگ لوگ واپس آ جاتے۔ اس کے چاند کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا۔ لغویات نوجوانوں کو سکھاتا، یہاں تک کہ اس نے ہتھیار بھی بنا کر دینے شروع کر دیے، اور اس نے اپنے عقائد کے مطابق، اس نے جو اپنے باطل عقائد بنائے ہوئے تھے ان کے مطابق نوجوانوں کو کہتا کہ لوٹ مار اور عورتوں کو اٹھا کر لانا جائز ہے۔ چنانچہ بہت سے نو مسلم بھی اس کی باتوں میں آ جاتے، جو کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن انہیں ابھی زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا کفر اور برائیوں کو چھوڑے ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے جرائم پیشہ ڈاکو اس کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ اس نے اپنے قلعے میں اپنے لیے مخصوص 200 عورتوں کو محصور کر رکھا تھا، جو دور دراز کے علاقوں سے اٹھا کر لائی گئی تھی، اور اس کی طاقت بڑھتی گئی۔ اس کے قریب ہی گنجان آباد پہاڑی سلسلے میں ایک مقام کا نام نخشب تھا۔ وہاں کے لوگوں نے سنا تو وہ اس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ پر ایمان لائیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ ہمیں جو آپ کی خوابگاہ میں چاند ہے ویسا ہی ایک چاند بنا کر دیں، کیونکہ ہم جو کاروبار کرتے ہیں وہ رات کو ہوتا ہے، اور ہماری بستی میں رات کے وقت جب چاند کی آخری تاریخ ہوتی ہے یا چاند اپنے ابتدائی ایام میں ہوتا ہے تو اندھیرا چھایا رہتا ہے، جس کے باعث ہم اپنا کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ویسا ہی چاند ہمیں بنا کر دے دیں تو ہم آسانی سے اپنی گزر بسر کے لیے اپنا کام جاری رکھ سکیں گے، اور آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے، ہم مان لیں گے کہ آپ کچھ بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ اس کے لیے اچھا موقع تھا۔ اس نے چند ہی دنوں میں ویسا ہی ایک چاند بنا کر ان لوگوں کو دیا۔ پھر لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آسمان پر 2 چاند نظر آئے، ایک چاند اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا بہت اوپر، ایک چاند زمین سے کچھ اوپر لیکن روشن اور چمکدار، اور اس کے چاند کو 30 کلومیٹر دور تک دیکھا جا سکتا تھا، جو کہ اسی طرح سے طلوع ہوتا اور پھر ایک تالاب میں جا کر غروب ہو جاتا۔ اس دور میں یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا، جبکہ سائنس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اسلام کی ابتدائی صدی تھی۔ پھر ان لوگوں نے اسی طرح اس پر ایمان لانا شروع کر دیا۔ اب یہ فتنہ اتنا بڑا تھا کہ لوگ جوک در جوک اس کے پاس آنے لگے۔ اس وقت کے عباسی خلیفہ مہدی باللہ کو جب پتہ چلا تو اس نے اس کی سرکوبی کے لیے چھوٹے موٹے لشکر بھیجے، جو اس کا کچھ بھی نہ کر سکے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اتنی طاقت حاصل کر چکا ہے، اس کے پاس ہتھیار بھی ہیں، اور ایک قلعے کے ساتھ اس نے دوسرا قلعہ بھی بنا لیا ہے۔ چنانچہ خلیفہ المہدی باللہ عباسی نے اس کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا، اور لشکر کو اس فتنے کو مارنے کے لیے افغانستان روانہ کر دیا۔ خلیفہ مہدی کو اس کی کیمیا گری پہ کوئی
اعتراض نہ تھا، اس کو سب سے بڑا اعتراض تھا تو اس کے خدا ہونے کے دعوے پر تھا، اور اس نے بہت سارے نوجوانوں کو ملا کر اپنا ایک لشکر بنا لیا تھا۔ اپنے قلعے میں بہت ساری مظلوم خواتین کو اس نے قید کیا ہوا تھا، 200 کے قریب خواتین کو اس نے محصور کیا ہوا تھا اور زبردستی انہیں اپنی بیوی بنایا ہوا تھا۔ ان میں ایک مسلمان خاتون بھی تھی جو اس سے کبھی مروب نہ ہوئی۔ بہرحال خلیفہ کی فوج آتی ہے، اس پہ لشکر کشی کرتی ہے، اس کی مٹھی پر فوج تھوڑی دیر میں پسپا ہو جاتی ہے، اور وہی مسلمان خاتون قلعے کی فصیل پر چڑھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ کر نعرہ لگاتی ہے۔ اس کا ذکر بھی تاریخ میں آتا ہے۔ اس کے بعد اس کی موت کے بارے میں 2 باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے خودکشی کر لی تھی تیزاب کے تالاب میں ڈوب کر، اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کی فوج سے مقابلے میں مارا گیا تھا۔ بہرحال یہ تاریخ ہے، یہ کوئی حدیث کا درجہ تو نہیں رکھتی، لیکن اس کا قلع کما ہو چکا تھا، یعنی یہ فتنہ ختم ہو چکا تھا۔ اس طرح کے فتنے چند روزہ ہی ہوتے ہیں جو خدائی یا نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مزید اس پر ریسرچ کرنے کے لیے تاریخ ابن خلدون اور طبقات طبری سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیسی لگی میری یہ کاوش؟ آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔